الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو بلایا گیا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ اسراء کا ہے اور دوسرا حصہ معراج کا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کو زمین پر چلنے کو، معراج کہتے ہیں عروج سے ہے، یعنی اوپر کی طرف چڑھنے کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی زوال ہے، زوال کا مطلب یہ ہے کہ اتار ہے، اور جب ہم کہتے ہیں عروج ہے تو عروج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چڑھاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں، جسمانی حالت میں، اپنی اس جسم کے ساتھ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر اوپر سدرۃ المنتہا تک اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے دربار تک، یہ سارا سفر تھوڑے سے وقت میں کیا۔ دو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ حالت بیداری میں ہے، نیند میں نہیں ہے۔ دوسری بات کر رہا ہوں، یہ اس جسم کے ساتھ ہے جو جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کوئی اور جسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ دو باتیں ہیں اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسلک ہے۔ یہ سارا حالت خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے پاس لا کے آپ فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا۔ اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ ایک تو آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ یہ دوسرا موقع کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جانے کے لیے آپ فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا۔ سونے کے ایک تشت میں جس میں نور بھرا ہوا تھا، اس سے میرے قلب اطہر کو دھویا گیا اور دھو کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے آپ کے پاس ایک سواری آئی ہے، اور وہ سواری جس کا نام براق ہے، جو گدھے سے جسمانی اعتبار سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا جسمانی اعتبار سے چھوٹا جانور تھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا آپ نے۔ اور اس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ تا منتہائے نظر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، یعنی جدھر تک بندے کی نظر جا سکتی ہے ادھر تک اس کا ایک ہی قدم آگے جب وہ بڑھتا تھا تو یہ
چلتا تھا۔ اس سواری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ آپ بیت المقدس میں گئے، تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو امامت کرائی، سب کے امام بنے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج سے قبل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ نے پورے کائنات میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے سب کا آپ کو امام بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ نے فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ کھلوانے کے لیے جبریل نے کہا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اندر آسمانی دنیا کے دربان نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا کون ہے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مرحبا کی صدائے بلند ہوتی ہے کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا کون؟ جبریل سے۔ جبریل نے کہا یہ حضرت آدم ہے، ان کے بارے میں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید ہو نبی صالح، نیک نبی، اور والابن الصالح، اور نیک بیٹے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دربان کے ساتھ وہی مکالمہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوا، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن وہ ابن کی جگہ اخ کہتے ہیں۔ مرحبا بالاخ الصالح، یعنی ہمارے نیک بھائی، پیارے بھائی، آپ کو خوش آمدید ہو۔ یہ دوسرے آسمان پر رب ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جن کو ایک تہائی حسن کا روایت میں آتا ہے، دوسرے میں شطر کا لفظ آتا ہے، تیسرے میں نصف کا لفظ آتا ہے، مختلف روایات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو مرحبا کہتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں کہ یہ نبی ہے جو میرے بعد میں آئے ہیں اور اولاد میں سے ہے، لیکن مجھ سے یہ امت کے اعتبار سے ان کا مقام اعلیٰ اور اولیٰ ہے، کیونکہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اس کے امتی جنت میں جائیں گے۔ آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کو جب خوش آمدید کہتے ہیں
تو وہ بھی بالابن الصالح کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہے، جب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، یعنی وہ اولاد آپ کی کہ جو اچھے ہیں ان کو دیکھ کر آپ مسکراتے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کہ جو اچھے نہیں ہیں یعنی ان کے ارواح، تو آپ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا میں پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، اس کو آپ درخت کہہ دے بیری کا یا کوئی ایک جگہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اوپر آسمانوں کی باتیں ہیں نا، یہ دنیا میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی ہے۔ بسا اوقات لوگ، بھائی حدیث میں جو آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندے کو، کسی کو اس دنیا جتنی، کسی کو اس کے 10 گنا، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے جو سب سے کم ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ وہ بندہ سوچتا ہے، ظاہری بات ہے سوچ محدود ہے، تو اس محدود سوچ کے ساتھ جب وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیسے اتنی بڑی جنت ہوگی کدھر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں تو بس یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا کدھر سے آئے گی، کیونکہ اس پیسے نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، دیکھو اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو ماں کے پیٹ میں یہ بتا دیا جائے کہ بھئی آپ جس اگلے جہاں میں جا رہے ہیں، وہ اگلا جو جہاں ہے وہ آپ کے اس جہاں سے سینکڑوں گنا نہیں بلکہ اربوں کربوں گنا بڑا ہوگا، اور آپ کو وہاں جو مکان ملے گا، اب مکان اگر 5 مرلے کا بھی ہو تو کم از کم اس کی جو دنیا ہے جس میں وہ اس وقت رہ رہا ہے، اس کے تو 10 گنا نہیں، اس کے بھی سینکڑوں گنا بڑا وہ مکان ہوگا اور بڑی اس کو جگہ ملے گی۔ وہ بات اس کو وہاں سمجھ نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو دنیا وہی رحم مادر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری دنیا ہے، ادھر سے نکل کر یہ اتنی بڑی دنیا کیسے ہوگی؟ یہی مسئلہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں دنیا کی بات نہیں سمجھ آتی، اسی طرح اس دنیا کے پیٹ میں رہتے ہوئے آخرت کی بات نہیں سمجھ آتی۔ لیکن جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ، نہ مانو تو مر کے دیکھ، پتہ چلے گا کہ بھئی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور یہ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے 2 نہریں دیکھی، ظاہران، اور 2 نہریں میں نے دیکھی باطنان۔ نہر جو ظاہر ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے النیل والفرات، کہ نیل اور فرات۔ اب یہ نیل اور فرات اس کے بارے میں محدثین کی دونوں رائے ہے۔ نیل اور فرات سے مراد یا تو جنت کی کچھ نہریں ہیں جس کا نام نیل اور فرات ہے، اور ان کے نام پر دنیا میں 2 نہروں کے نام ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، یہ جو نیل اور فرات ہے اس کا منبع کدھر سے ہے، کیونکہ نیل اور فرات جس علاقے میں ہے وہ علاقہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، انبیاء علیہم السلام کا مولد رہا ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی سے جو کلام ہے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اس
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ آپس میں جو مکالمہ ہے اس مکالمے کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تحیہ کہتے ہیں عربی میں، گفٹ کو، ڈالی کو، کوئی بندہ جاتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز لے کے جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ بدنی عبادات ساری کی ساری، قولی عبادات ساری کی ساری، عملی طور پر ساری عبادات، مالی عبادات ساری کی ساری، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا جواب ہے۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں نا ادھر، تو اب السلام علیک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ السلام علیک یہ عربی میں ترکیب حکائی کہتے ہیں اس کو۔ جب آپ کسی کی بات کو نقل کر کے کسی واقعے کا حصہ بناتے ہیں تو اس کے الفاظ کو بعینی ہی ویسے ہی نقل کیا جاتا ہے۔ یہ اسلوب ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہے کہ جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور فرشتوں نے فرمایا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ وہ مکالمہ ہے کہ جو آپ اور اللہ کے بیچ میں ہوا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے، وہاں سے جو گفٹ آپ کو عطا کیا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت میں دیا گیا ہے۔ آپ لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گفٹ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو گفٹ لے کے آئے ہیں، وہاں سے جو تحفہ لے کے آئے ہیں، وہ نماز کا ہے۔ ابتدا میں تو یہ نمازیں اللہ نے 50 دی تھی، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بھئی کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 50 بہت زیادہ ہے، میں اپنی امت پر 3 کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ 3 بھی نہیں پڑھ سکے تھے، اس لیے آپ واپس جا کے اللہ کے دربار میں درخواست کر لے کہ یہ نمازیں کم کر دے۔ آپ پھر گئے ہیں، 2 روایات ہے، ایک میں 10 کی کمی ہے، دوسری روایت میں 5 کی کمی ہے۔ ایک دفعہ آپ گئے 5 کم 45، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ نمازیں ہیں، آپ دوبارہ واپس جائیں۔ چنانچہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں آتے جاتے ہیں۔ جب 5 نمازوں کی باری آتی ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ نمازیں بھی بہت زیادہ ہے، امت مشقت میں ڈلے گی، نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 5 کی نمازیں تو کم ہوتی رہی، اب اللہ کے پاس جا کے مجھے حیا آتی ہے کہ اب اگر 5 کم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہیں نماز ساری کی ساری اللہ ختم نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، ان کو اجر اور ثواب یہ 50 نمازوں کا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کرتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس میں معترضین کے اعتراضات اور اس سے ہمارے لیے جو فوائد ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔